أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل من القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے الحمدللہ 25 ایپیسوڈس تک الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سننے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریے گا۔ اور ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی ہو جانے کے قریب آئے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے 2-3 دن میں۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریے گا اس کو سننے، سیکھنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، اس نصیحتوں کو پہنچانے کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع میں کیسے لوگوں کے پاس اسلام کو پیش کرتے تھے۔ یمن یثرب کے کچھ لوگ اسلام قبول کرے تھے۔ ایک شخص جن کا نام ہے سوید ابن سامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن یہ جنگ بعات میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ان کو اچھا رسپانس نہیں ملتا ہے، وہاں سے چلے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ایاس ابن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ بھی اپنا اسلام اعلان نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بعات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا، کل میں نے بتایا تھا جنگ بعات کیا تھی، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے مدینۃ المنورہ میں، جو یثرب تھا جب کے زمانے میں، تو یثرب میں، اور یہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہ لوگ ہمیشہ لڑتے تھے، اور خزرج کے لوگ آئے تھے مدینۃ المنورہ میں، تو یہ جنگ بعات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ لوگوں کو، اور سردار کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ اب بہت زیادہ بے چین تھے، یہ لوگوں کے پاس کوئی سردار نہیں تھا، اور یہ لوگوں کو اسلام قبول کرنا اس لیے بھی آسان تھا کیونکہ یہ لوگوں کے پاس یہودی کے لوگ تھے جو ہمیشہ بتاتے تھے، یہودی جو ہمیشہ نبی کے بارے میں، اور جو آخری رسول ہے جو آنے والے ہیں اسی جگہ کہہ کر وہ ہمیشہ کہتے تھے، اور وہ ہمیشہ جنت اور جہنم کے بارے میں، ایک اللہ کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کے لیے نیا نہیں تھا، اسی لیے یہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جو آئے ہوئے تھے حج کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ لوگ 5 لوگ، میں نے کل غلطی سے 6 کہا تھا، 5 لوگ رہتے وہ، اور میں نے ان 5 کا نام بھی کہا تھا: اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، عوف ابن حارث رضی اللہ عنہ، رافع ابن مالک رضی اللہ عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 5 لوگ رہتے جو اسلام قبول کر لیے تھے، اور یہ لوگوں کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے دوسروں نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن یہ لوگوں جاتے ہیں اور اپنا اسلام اعلان کرتے ہیں۔ جب اپنے شہر مدینۃ المنورہ کو واپس ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ لوگ اسلام کو سب لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں، سب کو اسلام کی باتیں بتانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے تھے، کیسے قولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں،
اور ان کے سامنے کچھ رشتے رکھتی ہیں، 2 رشتے رکھتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب تک اکیلے رہیں گے؟ آپ کب تک اکیلی زندگی گزاریں گے؟ اب کب تک آپ خدیجہ کی یاد میں رہیں گے؟ اب آپ کے گھر میں کسی ایک عورت کی بہت ضرورت ہے آپ کی اولادوں کو سنبھالنے کے لیے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی ہمت دینے کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون ہے تمہاری نظر میں؟ اے قولا بتاؤ۔ تو قولا بنت حکیم رضی اللہ عنہ بتاتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر میں 2 عورتیں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، ایک ہے بیوہ اور ایک بیوہ ہے میری نظر میں جو ہے سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے کنواری میری نظر میں جو آپ کے دوست کی بیٹی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، کہہ کر یہ بتاتی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا جا کر بات کر کے دیکھو دونوں سے بھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دیتے ہیں۔ تو پہلے قولا بنت حکیم رضی اللہ عنہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پر سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ کو کہتی ہیں کہ اے سودا، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اور یہ ان کی دوست بھی تھی۔ کیسے دوست پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کے بارے میں دیکھا تھا۔ پہلی بار جب ہجرت کرتے تھے نا، ہجرت کیا تھا نا، وہ لوگوں میں یہ دونوں رہتے، یہ 2 صحابیات رہتے، قولا بنت حکیم بھی رہتے ان میں سے اور سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ بھی رہتے، پہلی بار جب ہجرت کرے تھے حبشہ کو، تو یہ دوست بھی رہتی ان کی۔ تو یہ جا کے ان کو بتاتی ہیں، اے سودا، تمہارے تو بھاگ ہی کھل گئے ہیں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے، کہہ کر بتاتی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے۔ لیکن ان کے اخلاق دیکھیے، یہ فوری ہاں نہیں کہتی، یہ کہتی ہے کہ اے قولا، جاؤ جا کے میرے والد سے بات کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جاؤ جا کر میرے والد سے بات کرو۔ تو یہ جا کر اب ان کے والد سے بات کرتی ہے، اور ان کے والد اسلام قبول نہیں کرے تھے، مشرک تھے۔ مشرک ہونے کے باوجود بھی بہت خوش تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے، کیونکہ وہ لوگ خاندان کو بہت ترجیح دیتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو پورا قریش جانتا تھا، وہ صادق و امین تھے کہہ کر۔ تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، مشرک ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اس داماد سے، ہونے والے داماد سے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور فوری ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سودا بنت زمع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر ادھر قولا بنت حکیم رضی اللہ عنہ اب ان کے پاس آتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماں کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے ام رمان، عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام ہوتا ہے ام رمان، تو اے ام رمان، تمہارے تو بھاگ ہی کھل گئے، تو وہ کہتی ہیں ایسا کیا ہوا؟ تو وہ بتاتی ہیں تمہاری بیٹی کو اللہ کے رسول کا رشتہ آیا ہے۔ تو وہ خوشی سے چیخ اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول کا رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے لیے، کہہ کر۔ اور یہ کہتی ہیں، ان کے بھی اخلاق دیکھیں، یہ فوری فیصلہ نہیں کرے، یہ کہتی ہیں رکو، ان کی عائشہ کے ابو کو آنے دو، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آنے دو، کہہ کر۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو فوری وہ بتاتی ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے رسول کا رشتہ آیا ہے۔ تو اور یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ پتہ ہے یہ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی بیٹی کا آلریڈی رسم، مطلب بات چیت ہو گئی تھی کہ یہ لوگوں کے پاس پہلے، حالانکہ آج بھی یہاں پر ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، جب بھی وہ لوگ پیدا ہوتے تھے تو فکس کر کے رکھتے تھے، مطلب ان کا نکاح ان سے ہوگا کہہ کر۔ تو جب عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی تھی تو ان کا نکاح بھی طے کر دیا گیا تھا جبیر ابن مطعم سے۔ تو جب ان سے طے کر دیا جاتا رشتہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے، ارے میرے بیٹی کا تو رشتہ طے ہو گیا تھا۔ تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور جاتے ہیں، میں جا کے دیکھتا ہوں کہہ کر یہ جاتے ہیں، کیونکہ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کے نام میں ہی صدیق تھے، وہ سچے تھے، وہ کسی سے عہد نہیں توڑتے تھے۔ تو وہ جاتے ہیں جبیر ابن مطعم کے گھر کو۔ تو جیسے وہ جاتے ہیں وہاں پر اس کی ماں، جو جبیر ابن مطعم کی ماں ہوتی ہے، وہ چلانے لگتی ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے، تم لوگ تو دین کو چھوڑ دیے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیے، تم لوگ
میرے بیٹے کو اپنی بیٹی سے نکاح کر کے میرے بیٹے کو بھی اپنا اس کے باپ داداؤں کے دین سے محروم کر دو گے، میں تمہاری بیٹی سے رشتہ توڑتی ہوں کہہ کر وہ خود ہی وہاں سے رشتہ توڑ دیتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس وہ گئے تھے اور وہاں سے ہی رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ تو فوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے اور ان کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی ابھی بھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا تھا اور ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور ان کی رخصتی ہو گئی تھی، مطلب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو کتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوگا۔ آج کل کے زمانے کے جیسا نہیں تھا وہ زمانہ، جب چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکیاں بہت بڑی سوچ رکھتی تھی، مطلب بہت جلدی اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے بڑی ہو جاتی تھی، مطلب ہر ایک جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ جگہوں پہ اور لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں اور جلدی وہاں کے حالات ہوتے ہیں کہ وہ بہت عورت کے جیسا دکھنے لگتی ہے۔ کچھ جگہوں میں لڑکیاں عمر زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ لوگ دکھنے میں بہت چھوٹی رہتی ہیں، مطلب حالات کے اور زمانے کے حساب سے بھی یہ انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ 6 سال کی عمر کے تھے۔ تو بہت زیادہ نکاحیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر کر۔ تو پتہ نہیں کیوں غیر مسلمان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹی بچی سے نکاح کیا کر کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ محمد وہ اس زمین پہ سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں، پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خواب میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ایک پلیٹ لے کے آتے ہیں، اور وہ کشتی پہ کشتی ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام وہ پردے کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں الزوجۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرات میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ کر جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہوتا ہے اس برتن میں۔ تو جیسے جبرائیل علیہ السلام وہ پردہ ہٹاتے ہیں تو اس برتن میں کس کا چہرہ ہوتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے 10 ایسی چیزوں کو انعامات کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی بیوی کو نہیں ملا ہے۔ ان میں سے ایک یہ فخر سے کہتی تھی کہ میرا نکاح، میرا رشتہ جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ کر، مطلب یہ بہت خوش تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ پتہ نہیں آج کل کے لوگ کیوں ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح اپنے خواہشات کے لیے ہی کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان تھے، جب بہت خوبصورت تھے، ہر ایک لڑکی ان کو چاہتی تھی، تو اور بہت اچھے خاندان سے حسب نسب سے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لڑکی سے نکاح کر سکتے تھے، اور جب میں ایک سے زیادہ نکاحیں کرتے تھے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ صحاباؤں کی 4 سے زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی تھی دور جہالت میں، اور وہ بھی بیوہ تھے، 2 بار بیوہ تھے، خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی ان سے عمر میں بڑے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواہشات کے لیے نکاح کرتے تو اپنی بھری جوانی میں ایک اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے کیوں نکاح کرتے؟ ایسا نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح کے پیچھے حکمت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔
تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح تھے۔ اس کے بعد جو اگلے سال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح نبوت کے 10ویں سال ہوئے، یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کچھ مہینوں کے بعد ہوئے تھے۔ اور سعودہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھے سے رہنے لگتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ مطلب اتنا اچھا دیکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، بہت اچھا دیکھتے تھے، سبحان اللہ۔ بہت روایتوں میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے باہر تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے اخلاق ان کے گھر پہ تھے۔ آج کل ہمارا کام تو الٹا ہی ہے، آج تو ہم لوگ الٹا ہے، ہمارا برتاؤ باہر بہت اچھا ہوتا اور ہمارے گھر میں بہت برا ہوتا ہے۔ یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا نمونہ ہے، وہ ان کے اخلاق جیسے باہر تھے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے، یا اسی کی طرح گھر میں بھی ہوا کرتے تھے ان کے اخلاق۔ ان کی بیویوں کی مدد کرتے تھے، بہت زیادہ مذاق کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اولادوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ میں کیسے بلایا جاتا، بیت العقبہ اولیٰ اور بیت العقبہ ثانی کیسے لیا جاتا، انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ایپیسوڈس میں دیکھیں گے۔ آپ لوگ شارٹ رکھنے کے لیے کہتے، اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں شارٹ رکھنے کی، لیکن انشاءاللہ ایپیسوڈس تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن آپ بھی کوشش کریے گا زیادہ سے زیادہ سننے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی۔ کیا ہم لوگ ایک 10 منٹ یا 15 منٹ اللہ اور اس کے رسول کے دین سیکھنے کو نہیں دے سکتے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کھپا دی ہمارے لیے، اور ہم ان کے لیے 15 منٹ نہیں دے سکتے کیا؟ سبحان اللہ، کوشش کریے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، اور جیسے یثرب کے لوگوں نے حق کو پہچان لیا تھا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حق کو پہچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنی اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کے جیسا بتائے، دکھائے، اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کو باطل کے جیسا دکھائے اور اس سے اجتناب